کئی چاند تھے سرے آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا چوتھا حصہ۔ باب کتاب ڈاکٹر وسیم جعفر کی تحریرات پر مبنی۔ چھوٹی سی کتاب تھی، بالکل جیسے سفیر بلگرامی کی رشحات سفیر۔ نام کے اعتبار سے تو رشحات سفیر مجموعہ اشعار لگتی ہے، لیکن یہ دراصل تذکیر و تانیث کا لغت۔ اردو میں تذکیر و تانیث کے انتشار کے باوجود سفیر نے اس کتاب کے اردو مذکر مؤنث کے قاعدے بھی بیان کرنے یا وضع کرنے کا جوخم اٹھایا تھا۔ کتاب اس اعتبار سے ناکام رہی تو کیا ہوا، اور ہر طرح سے تو کارآمد تھی۔ رشحات سفیر مطبع نور الانوار آرا سے 1876 میں چھپی تھی، پھر کبھی نہ چھپی، اور اس کے نسخے اب اس قدر کمیاب تھے کہ النادر کالمعدوم کا حکم رکھتے تھے۔ میں اس سے بہت کام نہیں لیتا، لیکن اسے عزیز بہت رکھتا ہوں۔ 200-250 صفحے، گدلا کاغذ، گندی چھپائی، لیکن جلی اور روشن کتابت۔ بہت موٹی دفتی کی جلد، اس پر چمڑا مڑھا ہوا۔ پچھلے مالک نے کتاب کو شاید احتیاط سے نہ رکھا تھا۔ دفتی دونوں طرف ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ جلد کی سنہری جدول اتنی دھندلی گویا کبھی تھی ہی نہیں۔ چمڑا جہاں جہاں سے سوکھ کر تڑخ گیا تھا، بادامی گتا اس کے نیچے صاف نظر آنے لگا تھا۔ میں جب بھی کوئی لفظ دیکھنے کے لیے رشحات سفیر کھولتا تھا تو چمڑے پر ہلکی سی کریم یا زیتون کا تیل ضرور پھیر دیتا کہ چمڑا کچھ نرم ہو جائے اور اس میں مزید دراریں نہ پڑیں۔ یورپ اور امریکہ والے ایسے کاموں کے لیے برفانی لومڑی کے تیل کی بنی گاڑھی پالش استعمال کرتے ہیں، لیکن بے گناہ جانوروں کی جان لے کر اپنا الو سیدھا کرنا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ہاں، اگر کوئی دوسرا چارہ ہی نہ ہو تو اور بات ہے۔ گتے کی خاکی اور چمڑے کی کتھئی بھوری رنگت اب تطاول ایام اور میری ہلکی روغن آمیزیوں کے باعث کچھ سیاہ پڑ گئی تھی۔ اس سبب سے وہ کتاب، میرا مطلب ہے رشحات سفیر، کچھ اور بھی پرانی لگنے لگی تھی۔ مگر یہ کتاب تھی کیا اور کس کی تھی؟ کون اسے لا کر میرے پلنگ پر رکھ گیا تھا؟ یہ بات سمجھ میں نہ آتی تھی۔ میں نے اسے چھوا تو گرم گرم سی لگی، جیسے ابھی ابھی کسی نے دھوپ یا آگ کے پاس سے اٹھا لی ہو۔ میں نے اسے کھولنا چاہا تو کچھ رکاوٹ کا سا دھوکہ ہوا، گویا دفتی کی جلد نیچے کے کاغذوں کے ساتھ چپک کر رہ گئی ہو۔ جلد پر کوئی نام تھا نہیں، اور پشتہ جگہ جگہ سے ٹوٹ گیا تھا، لیکن نہ بھی ٹوٹا ہوتا تو یہ صاف ظاہر تھا کہ اس پر مصنف یا مالک یا تصنیف کے بارے میں کچھ نہ لکھا تھا۔ یہ کتاب مخطوطہ ہے کہ مطبوعہ، عمر کے لحاظ سے تو بہت قدیم نہ معلوم ہوتی تھی، رہی ہوگی یہی کوئی 100-150 برس کی۔ لیکن اتنی عمر کی بھی کتاب قیمتی، بلکہ بے حد قیمتی ہو سکتی تھی، کہیں کوئی بالکل نایاب شے نہ ہو۔ مثلا میر کے مکاتیب یا بہادر شاہ ظفر کا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا دیوان مجھے جھرجھری سی آ گئی، لیکن زور لگا کر کتاب کو کھولوں اور ورق واقعی باہم چپکے ہوئے ہیں تو سب ضائع ہو جائے گا۔ تو پھر کیا؟ میں نے کچھ جھنجھلاہٹ اور کچھ بے صبری سے اپنے دل میں کہا، ضائع ہو جائے کمبخت، ضائع ہو جائے۔ اب بھی یہ میرے یا کسی کے کون کام کی ہے؟ نہ کھلے گی تو بند ہی تو رہے گی۔ میں نے اس بار ذرا زور سے کتاب پر ہاتھ مارا، ہلکی سی حرارت ویسی ہی تھی۔ حرارت، یہ کیا فضول اوہام ہے۔ حرارت کا لفظ تو عام طور پر ہلکے جسمانی بخار کے لیے انسانوں کی ضمن میں برتتے ہیں۔ یہ کتاب اگر کہیں سے گرم گرم آئی بھی ہوگی، کیا مطلب؟ گرم گرم آئی ہوگی کا مطلب کیا یہ کتاب نہیں کباب ہے؟ تو بھی اب تک ٹھنڈی ہو چکی ہوگی۔ آگ بجھی ہوئی، ادھر ٹوٹی ہوئی تناب، ادھر کیا خبر؟ اس مقام تک آتے آتے کس کس نے اس کتاب کو پڑھا اور برتا ہے؟ اور کیا ضرور ہے کہ اردو ہی کی کتاب ہو؟ فارسی، عربی، عبرانی کچھ ہو سکتی ہے۔ ہاں، انگریزی سنسکرت تو ہے نہیں کہ وہ بائیں طرف سے کھلتی ہے، لیکن جب تک کھلے نہ مجھے کیسے معلوم ہو یہ کتاب بائیں سے کھلتی ہے کہ دائیں سے کھلتی ہے؟ میں نے ہمت کر کے ڈرتے ڈرتے کتاب کو کہیں بیچ سے کھولنا چاہا۔ ورق کچھ بھاری بھاری لگے، لیکن سب کے سب باہم چپکے ہوئے نہ تھے۔ بھاری یوں جیسے بہت دیر تک پانی میں تر رکھے گئے ہوں اور پھر سائے میں خشک کیے گئے ہوں۔
عبد الرحمن چغتائی جن کاغذوں پر تصویر بناتے تھے ان کے ساتھ پہلے یہی سلوک وہ کرتے تھے، لیکن وہ تو کاغذ ہی خاص طرح کا ہوتا تھا اور اس پر وہ کچھ مسالے اور انڈے کی سفیدی، کچھ ہلکا السی کا تیل بھی لگا کر اسے پانی بلکہ بارش میں ڈلوا دیتے تھے، تو ایسے کاغذ پر یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ پھر تو شاید بہت پرانی نہ ہوگی۔ اب مجھے محسوس ہوا کہ کاغذ کچھ پھولے پھولے سے تھے، گویا پانی میں ارادتاً ڈبائے اور خشک نہ کیے گئے ہوں، بلکہ کسی حادثے کی بنا پر دیر تک آب زدہ رہے ہوں۔ شاید کسی بگڑے دل رئیس نے پڑھتے پڑھتے کسی بات پر الجھ کر یا اکتا کر اسے گہرے حوض میں پھینک دیا ہو، بعد میں افسوس کر کے انہوں نے شاید اسے نکلوا لیا ہو یا کوئی اور ہی لے بھاگا ہو۔ سنا ہے ولی دکنی کے کسی حریف نے ان کا بھی دیوان اچانک اٹھا کر ندی میں جھونک دیا تھا۔ میر سوز کے بھی تو اوراق اشعار میر نے شاید ان کے ہاتھ میں لے کر آصف الدولہ کی عین موجودگی میں حوض میں ڈبو دیے تھے۔ میرا دل ایک بانس اچھلا، ولی نہ سہی میر سوز سہی۔ میر سوز نے بعد میں چپکے سے میر کی آنکھ بچا کر وہ اوراق نکال کر سکھا کر صاف کر کے مجلد کرا لیے ہوں گے۔ کیا عمدہ دریافت ہوگی، مگر یہ کہانی بھی سراسر فرضی ہے۔ اچھا فرضی صحیح، لیکن اس کتاب کے اوراق بہرحال ایک دو غسل کر چکے تھے اور دیر تک بھیگے رہے تھے۔ میں نے اس بار دفتی کو اٹھا کر اور قریب سے دیکھنا چاہا کہ شاید اب سوکھ گئی ہو اور پوستین الگ دکھائی دے جائے۔ دفتی بڑی آہستگی سے کھل گئی۔ مجھے خیال بھی نہ رہا کہ اب تک میں اس وہم یا کشاکش یا اضطراب میں تھا کہ دفتی اور پوستین اور ورق سب آپس میں چپک کر ٹھوس چوکٹی لوح نہ بن گئے ہوں۔ جلد کھلی تو ایک مری ہوئی ننھی منی روپا مچھلی جلد کے موڑ اور پوستین کے درمیان نظر آئی۔ لو، اس چمن کی بیچاری نگہبان اور گلچی جو بھی تھی اس کو بھی موت آ گئی، لیکن ہوا لگتے ہی اس میں تھوڑی بہت حرکت ہوئی۔ ہوا لگتے ہی سنا تو گیا ہے کہ کتاب کو ہوا لگتی رہے تو روپا مچھلی مر جاتی ہے، پنپ نہیں سکتی، اور وہ دھیرے دھیرے سرک کر پوستین کے پیچھے چلی گئی۔ پوستین کتھئی پیلی سانپ کی کھال جیسے رنگ اور قماش کے موٹے کاغذ کی تھی، جو اب سے کوئی 125 برس پہلے مقبول تھا۔ اسے کلکتے میں انگریزی کتابوں کے جلد سازوں نے ولایت سے منگا کر عام کیا تھا۔ گہرے رنگوں کے باعث اس پر کچھ لکھا بھی ہوتا تو پڑھا نہ جاتا، اور کاغذ جگہ جگہ سے شکستہ الگ تھا۔ اس کاغذ میں خرابی یہ تھی کہ یہ ٹوٹتا بہت جلد تھا، اس میں لچک نہ تھی۔ جلد کی داب کے ساتھ کئی جگہ تو ٹوٹ ہی چکا تھا اور خود پوستینی ورق پر دراریں پڑ رہی تھیں۔ روپا مچھلی انہی میں سے ایک درار کے پیچھے جا چھپی تھی، نہیں شاید سرک کر یا پھسل کر جا رہی تھی۔ بھلا مرا ہوا کیڑا چل کہاں سکتا ہے؟ سلائی اگرچہ فی الحال محفوظ معلوم ہوتی تھی، لیکن اندرونی پشتہ بھی اب سلائی سے الگ ہو رہا تھا۔ جڑائی لئی یا گوند کی نہیں، سریش کی تھی۔ اس کی بدبو مدت ہوئی اڑ چکی تھی، لیکن خود سریش کی تہ گدلے شیشے کی طرح جگہ جگہ سلائی اور پشتے سے چپکی ہوئی تھی۔ چلو خیر، سلائی ٹوٹی نہیں ہے اور جز سب الگ الگ دکھائی دیتے ہیں۔ اگر سامنے سے نہ کھل سکی تو کوئی ماہر جلد ساز اسے پشتے کی طرف سے کھول ہی لے گا۔ میں نے پوستین کا ورق پلٹا۔ جس طرح کے کاغذ کی یہ پوستین تھی، اس کی دوسری طرف کاغذ عموماً بالکل سادہ ہوتا تھا، یعنی اس میں رنگ تو ہوتا تھا لیکن ایک ہی رنگ، لہٰذا اس پر کچھ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے تھے، بس بھاری قلم یا بہت روشن سیاہی درکار ہوتی تھی۔ لیکن یہاں بھی کچھ نہ لکھا ہوا تھا۔ اگلا ورق کتاب کا پہلا صفحہ تھا، لیکن خالی، لا حول ولا قوت۔ کوئی کچھ اپنا نام، دستخط، مہر، تاریخ کچھ تو چھوڑ گیا ہوتا۔ 100 رنگ ہے خرابی، پر کچھ تو رہ گیا ہے کہ مصداق، کچھ تو مجھ تک پہنچ جاتا۔ میں تو حتی الامکان اپنی ہر کتاب پر اپنا نام ضرور لکھتا ہوں، اور اگر پرانی کتاب ہو تو اس پر کچھ کتاب کی تفصیلات کا حاشیہ بھی چڑھاتا ہوں۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی، کہیں پوری کتاب ہی اسی طرح سادہ ورق نہ ہو۔ میں نے دل میں کہا، چلو چھوڑو کتاب کے، اگر یہ واقعی کتاب ہے اٹھا کر پرے کرو، صبح دیکھیں گے۔ میں کتاب کو سرہانے کی طرف سے تکیے کے نیچے کھسکانے جا ہی رہا تھا کہ دفتر مجھے اپنے گردن کی پشت پر روئیں کھڑے ہوتے ہوئے لگے، جیسے کوئی میرے پیچھے ہے اور جھک کر کتاب کو پڑھنے یا پہچاننے کی کوشش میں ہے، اور اس کی سانس میری گردن کے اطراف میں ہے۔ اس اکیلے گھر میں کون؟ پیچھے گردن گھمانے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔
اور یوں بھی میری گردن ذرا اکڑی ہوئی سی ہے، ہو سکے تو شمع سا دیجے رگے گردن جلا پر عمل کرنے کی ہمت نہیں، اور میں التہاب و وج و مہرات کا پرانا مریض ہوں۔ سر کسو سے فرو نہیں ہوتا کا رتبہ خود بخود حاصل ہو گیا ہے۔ قدرت کے بھی کھیل نرالے ہیں۔ خیر گردن کو کسی نہ کسی طرح دھیرے دھیرے کر کے ایک حد تک موڑ لیتا، لیکن اصل معاملہ تو بکھری ہوئی ہمت کو مجتمع کرنے کا تھا۔ سانس کی آواز بھی اب صاف سنائی دے رہی تھی، کتاب یوں ہی کھلی ہوئی تھی۔ اچانک اپنے ہی آپ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کتاب بند ہو گئی۔ میں ابھی ٹھیک سے چونک بھی نہ پایا تھا کہ کتاب پھر کھلی اور کسی نے سرگوشی کے لہجے میں لیکن بالکل صاف صاف ہر حرف کو ادا کرتے ہوئے کچھ کہا، مگر کیا کہا یہ میں نہ سمجھ سکا۔ خدا معلوم اردو تھی یا پشتو یا ترکی، میرے لیے سب برابر تھیں۔ میں نے ہمت پھر مجتمع کرنی چاہیے کہ دیکھوں تو صحیح کیا کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن اچانک کتاب کے کھلے ورق پر ایک نارنجی شنجرفی لہر لرزاں لرزاں گزر گئی۔ نہیں، میں شاید بھولتا ہوں، لرزاں تو وہ بالکل نہ تھی، وہ تو اس طرح گزری تھی جیسے جاندار ہوا بل کھاتی ہوئی قمقمے کی چوڑی کی طرح، لیکن ورق اب بھی خالی تھا۔ پھر کچھ ایسا لگا کہ خالی تو نہیں تھا، کبھی اس پر کچھ لکھا ہوا ہوگا جسے کسی بے درد نے بہت آہستہ آہستہ رگڑ کر مٹا دیا تھا۔ آتشی شیشہ اٹھاؤں، کمبخت کو اسی دراز میں تو رکھتا ہوں، لیکن دراز کہاں، میں تو پلنگ پر دراز ہوں۔ میں نے بائیں ہاتھ کی مٹھی میں ذرا سا سوراخ بنایا اور ایک طرف سے مٹھی کو کچھ زیادہ کھلا چھوڑے رکھا، جس طرح بچپن میں دوربین خوردبین کا کھیل کھیلتا تھا۔ یعنی کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے میں مٹھی کو خوردبین فرض کرتا، مٹھی بند کر کے ایک آنکھ میچ کر نیم وا مٹھی کو ایک آنکھ سے لگاتا، اس طرح کے باریک سوراخ والا سرا دوسری طرف ہوتا، پھر باریک سوراخ سے گزر کر تارے نگاہ شاید زیادہ روشن اور شوق ہو جایا کرتا تھا، اور مہین لکھی ہوئی عبارت کا ایک دو لفظ مجھے پہلے سے زیادہ صاف دکھائی دینے لگ جاتا تھا۔ لیکن اب تو مجھے آنکھ کی حقیقت سب معلوم ہے۔ یہ تارے نگاہ اور وارے نگاہ فضول توہماتی تشکیلات ہیں۔ روشنی آنکھ سے نہیں نکلتی، آنکھ کے اندر آتی ہے تو دکھائی دیتا ہے۔ ابن الحشیم نے یہ بات 1000 برس پہلے بتا دی تھی۔ لوگوں کو یقین تب آیا جب اسے انگریزی کتابوں میں ثابت کیا گیا، لیکن مٹھی کی لمبائی ایک طرح کی طوالت عدسہ بھی تو بناتی ہے، میرے ضدی ذہن نے کہا، اور اس سے آنکھ کی بصارت پذیری بڑھ جاتی ہے۔ کچھ دن ہوئے میں نے ڈاکٹر سے اپنی آنکھوں کا معائنہ کرایا تھا، تو اس نے ایک سیاہ ٹکیا میری آنکھ پر رکھی۔ ٹکیے میں صرف ایک مہین سا سوراخ تھا۔ میری کمزور آنکھ پر بھی اس نے وہ ٹکیا رکھی، تو اس باریک جوف سے مجھے بہت سے حرف صاف صاف نظر آ گئے جو عام طور پر میرے لیے ناخوانا تھے۔ میں بہت خوش ہوا کہ میری نیم کور آنکھ ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کچھ خاص امید افزا بات نہیں، دلچسپ ضرور ہے۔ اسے پن ہول ایفیکٹ کہتے ہیں، تو میں اسی پن ہول ایفیکٹ کو کیوں نہ کام میں لاؤں؟ مہذب شیشہ نہیں ہے نہ صحیح ہوگا، پن ہول ایفیکٹ ہی ہوگا، لیکن میرا ہاتھ تو کانپ رہا تھا، مٹھی بند ہی نہ رہی تھی۔ اب تو بدن میں بھی ہلکی سی تھرتھراہٹ تھی۔ پیچھے کوئی تھا، زیر لب مسکرا رہا تھا۔ چہرے پر غضب کی نرماہٹ سے مجھ سے کسی نے کہا، خوشی سے وہ چہرہ کھلا جا رہا ہے، خوف کے مارے میرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ پیچھے مڑ کر دیکھا نہیں، نہ دیکھ سکتا ہوں، نہ واقعی کوئی چہرہ یا کوئی ہستی میرے شانے کی اوٹ سے کتاب کو یا کتاب کو دیکھنے کی میری کوشش کو دیکھنے میں محو ہے۔ اور کوئی ہے بھی نہیں، اور کوئی دکھائی بھی نہیں دیتا، اور کوئی گل شگفتہ بھی ہو رہا ہے، اور میں میرے سر اور گردن کی پشت پر کسی سانس کا لمس اور سرگوشی، اکیلا گھر، کسے آواز دوں کہ برائے خدا مجھے اس عذاب سے۔ یہ کتاب ہے کہ کوئی لوح طلسم؟ لوح طلسم پر تو کچھ لکھا ہوتا ہے جسے طلسم کشا ہی پڑھ سکتا ہے۔ پسینے کی ایک بوند میرے ماتھے سے پھسل کر داہنی آنکھ میں آ رہی۔ بائیں تو بہت کمزور ہے، دائیں آنکھ سے ہی سارے باریک کام کرتا ہوں۔ اضطرار میرا ہاتھ اٹھا کے پسینہ خشک کروں، کھل جائے گی، کسی نے کہا۔ گھبراہٹ میں میرا ہاتھ مٹھی کی طرف آپ بھیج گیا اور زور سے میری آنکھ پر اس طرح لگا جیسے کسی نے جبڑن سے ہلکے ہتھوڑے کی طرح میری چشم ابرو پر کھٹاک سے ٹھونک دیا ہو۔
مٹھی کے سرے پر باریک سوراخ ننھی سی سوئی کی طرح سنہرے پکھراج کی کنی سا جگمگا رہا تھا، اور کتاب کے پہلے ورق پر جہاں حاشیہ ہوتا ہے، اگر اس صفحے پر حاشیہ ہوتا، اسی سنہری پکھراجی روشنائی میں کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن مٹا مٹا سا۔ میں نے آنکھ کو خوب میچ کر اسے مٹھی کے باریک سوراخ سے پیوست کرنا چاہا۔ کھل جائے گی تو سن سکو گے، کسی نے کچھ اس طرح کہا گویا آواز میرے کان میں نہیں، ریڑھ کی ہڈی میں سمو گئی ہو۔ پسینے کی نئی بوندیں ماتھے اور آنکھ سے ہو کر مٹھی کو تر کر رہی تھیں، جیسے آنکھ میں آنسو ڈوبا آئے ہوں۔ دکھائی کیا دیتا؟ میں نے کچھ سراسیمگی، کچھ برہمی کے عالم میں کتاب کو پھر پرے ہٹانا چاہا تو وہ ہٹی ہی نہیں، پتھر بن گئی۔ میں نے کچھ زیادہ زور لگانے کی ہمت کی ہی تھی، ہاتھ ابھی بڑھایا بھی نہ تھا کہ لو وہ کتاب تو آپ ہی آپ کسی ورق پر کھل گئی، جیسے ہوا کے کسی غیر محسوس جھونکے نے اپنا کام دکھایا ہو۔ کچھ لکھا ہوا تھا، فارسی تھی کہ اردو پتہ نہ چل رہا تھا۔ سارا ورق دونوں طرف سے کرم خوردہ، شاید ہی کوئی سطر سوراخ سے خالی ہو۔ مجھے غصے اور خوف اور مایوسی سے رونا آنے لگا، لیکن آنکھ میں آنسو نہیں بلکہ پانی کی دھند ہے۔ یہ پانی کہاں سے آیا جو کتاب کے اوراق میں تھا، اور کہاں سے؟ وہ پہلا ورق آہستہ آہستہ اپنے زور پر اٹھا، اپنی قوت سے پلٹا۔ کتاب ٹھیک سے کھلنے والی ہے شاید۔ دوسرے ورق کی پیشانی کے بائیں جانب کچھ پڑھنے میں آنے لگا تھا، کوئی شعر معلوم ہوتا تھا، لیکن اکثر حرف تم دیدہ ہو چکے تھے۔ میں نے مٹھی کے سوراخ سے اور پھر مٹھی کھول کر ورق کو ممکن حد تک آنکھوں کے نزدیک لا کر پڑھنے کی کوشش کی۔ بے ہجر در مرگ آنیست شبے افسانہ بگزرد۔ کس کا شعر ہے؟ یہ شعر تو پڑھا ہوا ہے، سینکڑوں بار کا دل ہی دل میں دہرایا ہوا، بارہا اس کی کیفیت اور اسرار پر وجد کر چکا ہوں۔ بابا بابا طاہر اڑیاں نہیں، یہ ان کی زبان نہیں۔ بابا فغانی گیلانی نہیں، اس نام کا کوئی شاعر نہیں گزرا۔ نصیری گیلانی، ہاں بابا نصیری گیلانی۔ اور پھر پورا شعر میں نے پڑھ لیا، یا یاد آ گیا، میں نے سمجھا کہ ورق پر پڑھ لیا ہے۔ بے خوابیم ز ہجر در مرگ می زند، ای نیست آشوبے کے بافسانہ بے گزرد۔ وہی پکھراجی سنہری روشنائی، بہت میٹھی میٹھی سی، لیکن ایک زرد بہار تھی کہ ان حرفوں میں پھٹی پڑتی تھی۔ کیسی کششیں ہیں اور کیسے جوڑ، صرف ایک دو دائرے اور نہ جانے کتنی کششیں۔ مرگ نیست شبے اور بے خوابیم کو یوں لکھا تھا کہ بے اور خوابیم میں بھی کشش ڈال دی تھی، اور علم کی طرح دل میں کھپتے ہوئے این اور آ اور افسانہ کے الف، ای نیست آ شبے کے بافسانہ بگزرد۔ کیا پراسرار بات ہے! اور اس موقع پر تو اور بھی رمزناک معلوم ہوتی ہے۔ یہ رات ایسی رات نہیں کہ کہانی کی طرح گزر جائے، یا کہانی اسے گداز کر دے، ختم کر دے۔ سنو گے تو کہوں، کوئی پھر بولا ہے، خدا معلوم کوئی جنات ہے کیا ہے، میرے جسم و جان کا جنگل اس آواز کو سن کر تھرا اٹھا ہے۔ ساکت گمبھیر فرش شب کے اوپر لمبے قدموں سے کون گزرا ہے ابھی، لیکن کون مجھے سنائے گا، اور کیا سنائے گا؟ کون ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے، سنو گے تو کہوں، کیا سنوں، کیوں سنوں؟ ہجوم سادہ لوحی نے گوش ہوش میں خروش بے معنی کا کف بھر دیا ہے۔ کتاب بند ہو گئی۔ مجھے اپنے ہاتھ پر، اور ہاتھ پر ہی نہیں بدن پر قابو نہیں رہ گیا۔ ہزار چاہتا ہوں کہ جی کو مضبوط کروں، آنکھیں بھینچ لوں، انہیں دیر تک بند رکھوں، پھر گوشے چشم سے بہت دھیرے دھیرے دیکھوں کہ کتاب اب بھی وہیں ہے کہ نہیں، میرے پیچھے والے یا والی کی سانس اب بھی میری گردن کے باریک روئیں مرتعش کر رہی ہیں کہ نہیں۔ جاتے ہیں کیسے کیسے سمی چشم وا کرو۔ میر محمد تقی صاحب نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا، یا شاید نہیں دیکھا، تو وہاں کھڑکی نہیں باریک شیشے کی دیوار تھی جس پر مخطوطہ لکھا ہوا تھا۔ آر پار کا منظر سب اس مخطوطے میں منقش تھا، اور جہاں جہاں جگہ خالی تھی وہاں سے نسیم بھی کبھی تیر سی، کبھی معشوق سی، کبھی مصرع طرح سی چھن کر آتی تھی۔ کتاب ہے کہ بہت ہی غیر متعلق اشیاء سے ترتیب دیا ہوا کوئی منظر۔ لیکن میری آنکھیں تو ابھی بند ہی تھیں۔ میں نے دل میں کہا، میری آنکھیں خوف سے بند ہیں شاید، لیکن خوف مجھے اس کتاب سے نہیں، اپنے آپ سے تھا۔ شعر کے نیچے بھی کچھ لکھا ہوا تھا، حسب معمول مٹا مٹا سا، روشنائی وہی، افشانی شنگرفی سی، یا شاید لاجوردی سی۔
مگر بھلا لاجوردی پر شنگرفی کا شک کیوں کر گزر سکتا تھا؟ میں نے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں پرانی کتابیں دیکھی، اٹھائی اور بڑھتی ہیں۔ خود میرے پاس ایسی کتابوں کی کثرت نہیں تو کمی بھی نہیں۔ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ زرد نیل گونی اور سرخی مائل زعفرانی ایک سا معلوم ہو۔ لیکن یہ بھی ہے کہ دہلی کے پرانے مصوروں اور خطاطوں کے خاص رنگ چار تھے: سفید، سنہرا، لاجوردی اور شنجرفی۔ یہ رنگ ہمیشہ گھر کی چہار دیواری میں بڑے رازدارانہ انداز میں تیار ہوتے تھے۔ کیا مجال کسی کو کسی کے نسخے اور پرچے ترکیب استعمال کی بھنک پہنچ جائے تو یہ شاید ایسے ہی کسی گھرانے کی خفیہ روشنائی ہوگی جس کے رنگ میں اور بھی رنگوں کی چھوٹ تھی۔ کچھ میرزا کے بعد کوئی لفظ تھا، ایک لفظ یا شاید دو لفظ۔ اس کے پہلے میرزا، مرزا غالب، مرزا سودا، کچھ نو سا بھی پڑھا جاتا تھا۔ تو کیا اسے مرزا نوشا پڑھوں؟ کیا یہ غالب کے دستخط تھے؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ لیکن غالب نے خود کو مرزا نوشا تو کبھی لکھا نہ تھا، دوسرے لوگ کہتے تھے۔ اور نوشا، نواب، تو کیا مرزا نوشا لکھا ہوا تو ہے، لیکن کسی اور کے قلم سے۔ اچانک مجھے بالکل صاف سمجھ میں آ گیا کہ نوشا نہیں، نواب ہے اور مرزا کے پہلے ہے۔ مرزا کے بعد جس لفظ میں نو کا گمان ہو رہا تھا وہ خان کے خے کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ دفعتاً سب آئینہ ہو گیا۔ نواب مرزا خان لکھا ہوا تھا، اور دستخط کی طرح نہیں، بلکہ گویا کسی نے پہلے بابا نصیری کا شعر لکھا، پھر یہ نام لکھا، پھر نیچے کچھ اور لکھا، مثلاً ملاحظہ نمائند یا مطالعہ فرمایند یا عرض دیدہ شد یا داخل کتاب خانہ شد وغیرہ۔ لیکن داغ کو کسی کتاب خانے سے تعلق نہ تھا۔ رامپور میں وہ داروغہ استبل مقرر ہوئے تھے جس پر کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو ناگواری سی ہوتی تھی۔ شہر دہلی سے آیا ایک مشکی آتے ہی استبل میں داغ ہوا۔ کسی نے فرمایا ہے کہ یہ شعر رسا رامپوری کا نہیں ہو سکتا، وہ پرانے آدمی تھے۔ استبل میں موحدہ ساکن ہے، بروزن مفعول۔ وہ موحدہ کو متحرک کر کے استبل کو بروزن فاعل بھلا کیوں کر لکھ سکتے تھے؟ میں کہتا ہوں کیوں نہ لکھتے۔ استبل کا اردو میں ایک تلفظ بتحریک موحدہ بھی ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو کیا آفت آ گئی؟ عربی میں موحدہ ساکن ہوگی، اردو والے متحرک بولتے ہیں اور ان کے لیے وہی صحیح ہے۔ خیر، مجھے بڑا اطمینان ہوا کہ یہ پرانے آدمی کی بھی خوب کہی۔ پرانے آدمی اردو کے اپنے لوگ تھے، عربی فارسی کے غلام نہ تھے جو استبل کو بروزن فاعلون باندھنے کو گدھے کی دو لتیاں کھانے کے برابر جانتے۔ کتاب پھر آپ سے آپ بند ہو گئی۔ مان ہلکی سی چٹ کی آواز آئی، پھر ایک ورق کہیں اور سے کھلا اور انگریزی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں ہاتھ کا لکھا تھا یا کانٹے کے حروف کا چربا تھا۔ کوئی ماہر خطاط ہی ہوگا جس نے اطالوی کاپر پلیٹ سے کچھ مشابہ طرز میں سیاہ روشنائی سے آڑے لمبے حروف میں کچھ لکھا تھا۔ لارڈ رابرٹس کا نام صاف پڑھا گیا، پھر صفحے کی آخری سطروں میں اور جلی حروف میں یہ عبارت بھی صاف دکھائی دی: مرزا فتح الملوک بہادر غلام فخر الدین رمز 1849۔ اب ہاتھ لگا کر اگلا ورق پلٹا تو بالکل خالی۔ دوسرے ورق پہ کچھ لکھا نظر آیا لیکن کھلتا نہ تھا کہ اردو ہے یا فارسی۔ میرا جی الجھنے لگا، بھلا یہ کس طرح کی کتاب ہے؟ مطبوعہ ہے کہ مخطوطہ؟ مطبوعہ ہوتی تو صفحے کے صفحے اس عجب ڈھنگ کے نہ ہوتے کہ کوئی خالی ہے، کوئی گھنا لکھا ہوا ہے اتنا کہ پڑھا نہ جائے، اور کوئی بہت ہی پاشاں۔ کہیں انگریزی ہے، کہیں کچھ اور۔ عجب جناتی چیز ہے، میں نے دل میں کہا۔ اب اسے تکیے کے نیچے محفوظ رکھ دوں تو سو جاؤں، صبح دیکھوں گا۔ لیکن ابھی تو سر شام ہی کا سما تھا، رات بہت دور تھی اور میرے سونے کا وقت ابھی بالکل نہ تھا۔ یہ کتاب نہیں، کوئی جناتی کارخانہ ہے۔ بولتی ہے، چپ رہتی ہے، آپ ہی آپ کھلتی ہے، آپ ہی آپ بند ہوتی ہے، کبھی ڈراتی ہے، کبھی رجھاتی ہے۔ آرتھر کوسلر کی کتاب کا نام دا گوسٹ ان دا مشین تھا، تو اس کتاب کو دا گوسٹ ان دا بک کا نام دے دوں؟ لیکن کوسلر نے تو اس عنوان کے ذریعہ دکارت کے نظریے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انسانی جسم ایک ظرف ہے اور روح یا دماغ یا قوت فکر اس کا مظروف، یعنی روح اور مادہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ کوسلر کو خوف تھا کہ اگر سائنس یوں ہی زور دکھاتی رہی تو ایک دن وہ مشینوں میں قوت نامیہ کا اصول ڈال دے گی یا دریافت کر لے گی
اور میں تو ان تمام گمشدہ چیزوں کو تلاش کر رہا ہوں کہ ہم پرندے مقامات گمشدہ کے ہیں جنہیں ہم کتابوں میں بند کر کے اور کتابوں کو کالے نیلے بستوں میں باندھ لپیٹ کر ندی کے اس پار جھاڑی جھنڈیوں میں پھینک آئے تھے کہ ہماری بندشیں ڈھیلی تھیں اور وزن زیادہ اور کمریں خمیدہ، اور جب ہم ندی کی سیاہی مائل ریت کے کگاروں پر افتاں و خیزاں نیم تاریکی میں کشتیاں ٹٹول رہے تھے تو وہ بستے ایک ایک کر کے ہماری کمروں سے پھسلتے گئے، مگر ہم نے کچھ خیال نہ کیا۔ اے پری خاں، یہ پری زادوں کی تسخیر نہیں۔ کتاب میں سے کچھ آواز سی آئی جیسے کوئی گنگنا رہا ہو، جیسے شیشے کی سراہی میں پانی ٹپک ٹپک کر جمع ہو رہا ہو، جیسے نہایت ہی نازک چھوٹے سے تان پورے پر کوئی پری سروں کو سدھ کر رہی ہو۔ بڑی دل فریب گونج تھی۔ نغمہ گرا ہے بوند بوند، پھر بھی اٹھی ہے کتنی گونج، اڑتی پھری ہے ذہن میں گرد و خیال ہر طرف۔ پھر اچانک کتاب کا صفحہ روشن ہو گیا جیسے سنیما کا چھوٹا سا پردہ ہو۔ میرے گھر میں تو ٹی وی بھی نہیں اور یہ تصویریں تو رنگین ہیں۔ سنا ہے خواب تو ہمیشہ سفید و سیاہ ہی ہوتے ہیں۔ ہندی والے شویت شیام کہتے ہیں لفظ خوبصورت ہے لیکن عجیب طرح کا تصنع ہے اس پیکر میں جو اس لفظ یا فقرے کے ذریعہ ذہن میں روشن ہوتا ہے۔ لال قلعے کا لاہوری دروازہ، لیکن یہاں تو چہل پہل کچھ اور طرح کی ہے۔ وہ پتلون اور بشٹ پہنے ہوئے کچھ بے ہنگم سے لوگ نمک مرچ لگا کر کیلے کھاتے ہوئے، گہری گاڑھی لپسٹک اور نمایاں ہونٹوں، کچھ اکتائے ہوئے کچھ برہم چہروں والی عورتیں، اسکوٹروں، کاروں اور بسوں کا دھواں اور شور، سڑک کے دونوں طرف دکانیں اور ٹھیلے، پلاسٹک کی تھیلیاں، گول گپے اور چاٹ کے دونے، بدصورت بیمار رنگوں کے پلاسٹک کے گلاس اور آئس کریم کی پیالیاں، یہ سب کچھ نہیں۔ میرے پیچھے جامع مسجد صاف دکھائی دیتی ہے۔ کوئی کہتا ہے آج تو چوک سعد اللہ خاں کی چھب ہی نرالی ہے۔ حضرت مرشد برحق قدر قدرت ذل سبحانی مینا بازار تشریف لے جائیں گے، پھر کہیں سے ستار پر کھرج میں کسی کے راگ کی آروہی کے سر گونجتے ہیں، پانی سارے رے۔ یہ تو تلک کا مود ہے، آروہی میں رکھب کے سر لگ رہے ہیں، گندھارو ذرا سا لیکن کھرج پورے زور میں۔ کیسی گونجتی ہوئی سی آواز ہے، ستار لگتا ہی نہیں، سرود لگتا ہے۔ خدا جانے مضراب اور صاحب مضراب میں کتنی جان ہوگی۔ سروں میں پھیلاؤ اور گہرائی اور وزن ہے۔ رے ما پانی سا، اور اب آروہی سانی دھی پا ما گارے، پھر پورا راگ بجنے لگتا ہے، سانی سا پانی سارے رے پاماگی۔ نہ بجانے والا نظر آتا ہے نہ اس کی سنگت والے۔ لاہوری دروازے پر رونقیں اور بھی بڑھ گئی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی چال ذرا مدھم ہے۔ تلک کامود رات کے دوسرے پہر کا راگ ہے۔ یہ سورٹھ اور دیس سے بہت مشابہ ہے۔ مشاق سازندے یا گویے ہی انہیں الگ الگ کر سکتے ہیں۔ اس راگ میں گزرتی ہوئی رات کا درد اور بھولے ہوئے لمحات کی کسک اور آنے والی صبح کا خوف ہے، جب شمعیں بجھا دی جائیں گی، جب چراغوں کی لوؤں کے سر قلم ہوں گے۔ باقی آئندہ۔